ہم آپ کے لیے زندگی کے مسائل کا حل، صحت کے راز اور کامیابی کے ضروری اصول لے کر آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک خاص نسخہ شیئر کریں گے جو قدرتی اجزاء پر مبنی ہے اور آپ کی صحت کے اہم مسائل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ چاہے کانوں کا بہرا پن ہو، معدے کی گرمی، گیس اور قبض ہو یا ہاتھ پاؤں کے سن ہونے کا مسئلہ، یہ نسخہ آپ کے لیے ایک مکمل حل ہے۔ اس کے علاوہ زندگی بھر پیشاب کے مسائل سے نجات پانے کا بھی آسان طریقہ بتائیں گے۔ تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی ان قدرتی فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ نسخہ برائے کانوں کا بہرا پن، معدے کی گرمی، گیس، قبض اور ہاتھ پاؤں سن ہو جانا۔ یہ نسخہ قدرتی اجزاء پر مبنی ہے اور صحت کے ان مسائل کو ختم کرنے میں بہت مفید ہے۔ اس کے تمام اجزاء آسانی سے دستیاب ہیں اور کوئی مضر صحت اثرات بھی نہیں رکھتے۔ اجزاء: دہی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دہی معدے کی گرمی، گیس اور قبض کو فوری ختم کرنے میں مددگار ہے۔ یہ معدے کے نظام کو ہموار کرتی ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 2، سونف۔ فینل سیڈز۔ 1 چائے کا چمچ سونف معدے کی تیزابیت اور گیس کے مسائل کو ختم کرتی ہے اور نظام ہضم کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3، کلونجی، بلیک سیڈز۔ آدھا چائے کا چمچ کلونجی قوت سماعت کو بہتر بنانے، خون کی روانی کو درست کرنے اور اعصاب کو طاقت دینے کے لیے مفید ہے۔ دار چینی۔ چٹکی بھر دار چینی ایک قدرتی اینٹی انفلیمیٹری ہے جو اعصاب کو بہتر بناتی ہے اور معدے کے مسائل میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 5، پودینہ، منٹ لیوز۔ 4-5 پتے پودینہ معدے کی صفائی کرتا ہے، گیس کو ختم کرتا ہے اور جسم کو سکون فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6، شہد، ہنی۔ 1 چائے کا چمچ شہد قدرتی توانائی فراہم کرتا ہے، معدے کی خرابیوں کو ختم کرتا ہے اور نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے۔ تیاری کا طریقہ: سب سے پہلے ایک صاف برتن میں دہی ڈالیں اور اسے اچھی طرح پھینٹ لیں تاکہ یہ ہموار ہو جائے۔ نمبر 2، سونف، کلونجی اور دار چینی کو ہلکا سا پیس لیں تاکہ یہ پاؤڈر کی شکل میں ہو۔ تیسرے نمبر پر ان اجزاء کو دہی میں شامل کریں اور چوتھے نمبر پر پودینہ کے پتے کاٹ کر شامل کریں اور آخر میں شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ طریقہ استعمال: یہ مکسچر روزانہ صبح ناشتے کے بعد کھائیں۔ اگر معدے کی گرمی زیادہ ہو تو شام کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہتر نتائج کے لیے 15 دن تک روزانہ استعمال کریں۔ فوائد: کانوں کا بہرا پن، کلونجی اور دار چینی کا استعمال خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور قوت سماعت کو بہتر کرتا ہے۔ معدے کی گرمی، گیس اور قبض، دہی، سونف اور پودینہ معدے کی گرمی کو ختم کرتے ہیں، گیس کے مسائل کو کم کرتے ہیں اور قبض کا خاتمہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا۔ کلونجی خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے جس سے ہاتھ پاؤں سن ہونے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے مسائل: دہی اور سونف گردوں کو صاف کرتے ہیں اور پیشاب کے مسائل کو جڑ سے ختم کرتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر: یہ نسخہ قدرتی ہے لیکن اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے تو اس کا استعمال نہ کریں۔ دائمی یا شدید بیماری میں استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ زیادہ مقدار میں کلونجی کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گرم تاثیر رکھتی ہے۔ یہ نسخہ صحت کے مختلف مسائل کے لیے ایک بہترین قدرتی علاج ہے۔ اسے مستقل مزاجی سے استعمال کریں
پھٹکڑی کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب بلا وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونے کی عادت۔ عجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کو کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنگترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ درست اور صحت اچھی ہو جائے گی۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنے اور کھانے کی خواہش نہ ہونا، یہ علامات ختم ہو جائیں گی۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو کھانا کم کھایا کریں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ وزنی یعنی تکلیف دہ چیز کوئی نہیں دیکھی، اور میں نے ہر کڑوی چیز کا ذائقہ دیکھا ہے مگر تکبر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ حضرت سیار کہتے ہیں، حضرت لقمان حکیم سے عرض کیا گیا، آپ کی حکمت و دانائی کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے حاجت نہ ہو، اور ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ اگر رات کو ایک کیلا کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے اس کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ صرف 20 منٹ پیدل چلنے سے معالج کی دوا کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ توانا رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے سے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کی رنگت بہتر رکھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ حضرت یحییٰ بن جادہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت خباب کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، خوشخبری لیجئے کہ آپ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خباب نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرے گھر کی یہ شان و شوکت ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے لیے دنیا میں اتنا حصہ کافی ہے جتنا ایک مسافر کا توشہ ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور کھیرا کھاؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لیا کرو۔ ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اچار کھانے والے کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے گا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ زیادہ چاول کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ خون دینا صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا ہے۔ ریگولر خون دینے والے کی جلد دوسروں کی نسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہوں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم و ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب انسان گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والے ہیں۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود کے پاس ایک شخص اپنے گناہوں کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت ابن مسعود نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے گفتگو فرمانے لگے۔ حضرت عبداللہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ رو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھا اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازے ہیں جن میں ہر ایک دروازہ بند ہوتا اور کھلتا ہے سوائے توبہ کے دروازے کے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، تو عمل کرتا رہے اور مایوس نہ ہو۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ پچھلی قوموں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ ایلو ویرا کھا لیں۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔
زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ مرغی کے گوشت میں موجود پروٹین سے بھرپور اعضاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر نظام انہضام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد حضرت حفصہ بنت عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے اپنے والد سے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اپنے ان کپڑوں سے نرم کپڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے سے اچھا کھانا کھائیں تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین کی فتوحات کو کھول دیا ہے اور آپ پر رزق کو وسعت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فیصل بناتا ہوں، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کی کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے واقعات یاد دلانا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت حفصہ کو رلا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تحقیق میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے جو 2 ساتھی تھے وہ ایک راستہ چلے گئے ہیں، پس اگر میں ان کے راستے کے علاوہ راستہ چلوں گا تو میری وجہ سے ان کے راستے کے علاوہ راستہ چلا جائے گا، پس میں خدا کی قسم البتہ ضرور بالضرور ان کی سخت زندگی کی طرح ان کے ساتھ شریک ہوں گا، شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں بھی پایا جاؤں۔ حضرت عمر کی اپنے 2 ساتھیوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ اور پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال لیں، وزن 7 دن میں 2 کلو کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کرو۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ آذان اور صف اول کی فضیلت کے بارے میں جان لیں، پھر اگر انہیں اس کے حصول کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے تو ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت حاصل کریں، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سر یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ متفق علیہ۔ اجوائن نزلے زکام کو ختم کرتی ہے، دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ سوال: خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب: خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائیں اور اسی حالت میں 5 منٹ تک رکھیں۔ بے وقوف سے عقل کی بات کرو گے تو آپ کو بے وقوف سمجھے گا۔ عقل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا اسکرب کریں، ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔